یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں، اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے، میں اسے بیچوں، میں جو مرضی کروں اسے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں، اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے، میں اسے بیچوں، میں جو مرضی کروں اسے. ہم نے یہ اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم یہ پہلے دیکھ لے کہ جب ہمیں یہ پاکستان ملا تھا 2018 کو، تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کا. کبھی اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. اور یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تو میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو اس کو آگاہ بھی کروں، اس کی تربیت بھی کروں، اس کو ایز آپ کا ایک بڑا ہو کے آپ کو ایجوکیٹ بھی کروں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ملک سے. یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تھے تو جو پٹرول، جو تیل ہے، جو اصل وجہ ہے کہ ہمارا جو خرچہ، ہمارے ڈالر کیوں کم ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری جو سب سے زیادہ امپورٹ باہر سے ہوتی ہے، جو ہم باہر سے خریدتے ہیں، وہ تیل، پیٹرولیم پروڈکٹس. تو ان کے دور میں تقریباً آدھی قیمت تھی تیل کی عالمی منڈی میں. جب ہماری باری آئی تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ تیل کی قیمت، یہ جو کرونا سے کہ جب کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز ہوئے ہیں، تو ہمارے دور میں آخری وقت پہ $103 سے تیل گیا 115 $20 تک بھی پہنچا. تو جب تیل بڑھتا ہے تو پھر ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، امپورٹس بڑھتی ہیں، ڈالرز ہمارے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، ڈالر کم ہو جاتے ہیں. ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور ہمارے ریزرو پہ پریشر پڑتا ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اور ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، یہ جو ہمیں انہوں نے رجیم چینج پہ کیا تھا، تو اس وقت پاکستان کی 2022 میں 2021 میں پاکستان کے جو جی ڈی پی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ 5.7% تھا، اور جو ہمارا 2022 تھا، چوتھا سال تھا، اس میں 6% تھا. 5.7 اور 6% پاکستان کی تاریخ میں یہ صرف اور صرف اگر اس طرح کی پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی یا دولت میں اضافہ ہوا، یہ مارشل لاز میں ہوا تھا، ایوب خان کے زمانے میں، یا جنرل ضیاء کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں. یہ کیوں ہوا تھا ان کے دور میں؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کی 2 دفعہ جنگوں میں شرکت کر رہے تھے، افغان وار میں اور وار آن ٹیرر میں، اور اس سے پہلے ہم سیٹو اور سینٹو کے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے پیکٹ میں کولڈ وار کے دوران جب ایوب خان کا دور تھا. صرف ان دوروں کے اندر ہماری گروتھ ریٹ اس سطح پہ پہنچی تھی کیونکہ امریکہ سے ڈالرز مل رہے تھے پاکستان کو. یہ واحد گورنمنٹ ہے جو امریکہ کے ڈالرز نہ ملنے کے باوجود اس نے 5.7 اپنے تیسرے اور 6.8 پہ ہماری اکانومی گرو کی. اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں 2 سال کرونا آیا تھا جو ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا کی اکانومیز کو تباہ کر دیا تھا. ہندوستان کے حالات دیکھیں، ان کی مرفی میں چلی گئی تھی گروتھ ریٹ. ایران کا دیکھیں، جو ہمارے نیبرز کی بات کر رہا ہوں دنیا میں، اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہ کرونا کے. تو ہمارے دور میں اس کے باوجود کہ کرونا تھی اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طور پہ کرونا کو مینج کیا. اور اس کے ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی بچا لی، اپنے غربت بچا لی، اپنے روزگار بچایا لوگوں کا، اور ہمیں اپنی انڈسٹری بچا لی، اور ہم نے یہ 5.7 اور 6% پہ گرو کیا. ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، بیرون ملک پاکستانی کو سب سے زیادہ ہمارے پہ اعتماد تھا. 31 ارب ڈالر کی انہوں نے ریمیٹنسز بھیجی جو ریکارڈ تھا. نون لیگ کی دور میں 19.6% ریمیٹنسز تھی. ہم نے ادھر سے لے کے گئے 3.5 سال میں 32 ارب ڈالر پہ. ہمارا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہم، اس کے باوجود کہ تیل کی قیمتیں ریکارڈ کی پرائس پہ تھی، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی کرونا کی وجہ سے، سپلائی شارٹیجز کی وجہ سے، اس کے باوجود
ہم جو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ بیرونی ڈیفیسٹ وہ 4% تھا. نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 5.8%، جب تاریخی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں. ہماری گندم 27.5 ملین ٹن ہماری گندم تھی، جو کہ ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں. ہماری جو چاول تھا وہ 9.3 ملین ٹن تھا، جو ریکارڈ تھا. ہمارا جو مکئی تھی وہ 9.6 ملین ٹن تھی، وہ ریکارڈ تھی. اور ہماری آخری سال میں جو گنا تھا وہ تقریباً 90 ملین ٹن تھا، جو کہ ریکارڈ تھا. جو ان کی بجلی کی جنریشن تھی، اب یہ سمجھیں، انہوں نے بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے پاور جنریشن کے نون لیگ نے، اس میں یہ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس پہ دینے پڑتے تھے. یعنی ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا، انہوں نے جو سیٹ اپ کیے، اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے پیسے پورے دینے پڑتے تھے، جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ جب تک ہم بجلی، اور انہوں نے اتنے زیادہ بنا دیے، کیپیسٹی اتنی زیادہ کر دی، ہمارے پاس ملک کے پاس طور طریقہ ہی نہیں تھا وہ بجلی استعمال کرنے کا. ہمارے میں کیپیسٹی نہیں تھی، پیسے ہم پھر بھی ان کو دے رہے تھے. تو اس کا مطلب بجلی کی کنزمپشن بڑھائی جائے تاکہ ہم کم از کم ہمارے پاس آمدنی آئے وہ ان کو پیسے دینے کی. تو انہوں نے 80 ملین یونٹس ان کے دور میں تھے، ہم اس کو لے کے گئے 116 ملین یونٹس پہ اپنے دور میں. بلین یونٹس میں، مطلب ارب یونٹ، 116 ارب یونٹس میں. انہوں نے کوئی اپنی اس دور میں ڈیم نہیں بنائی. ہم نے 6 ڈیمز کا شروع کیا، جس میں 2 بڑی ڈیمز تھی. یہ 50 سال کے بعد ہم نے شروع کیا. ہم نے ہیلتھ کارڈ کیا، جو دنیا ایکنالج کرتی ہے کہ ایک لانسٹ میگزین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ ایشوز کے اوپر میگزین آتی ہے، جو سب سے ریسپیکٹڈ ہے. اس میں انہوں نے ہماری تعریف کی کہ جو پاکستان ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہے، یہ ہمارے سے بڑے امیر ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس نہیں تھی جو ہم لے کے آئے. ہمارا جو احساس پروگرام تھا وہ انٹرنیشنلی ایکنالج ہوا. وہ جو کارنل یونیورسٹی تھی، انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ نے کہا کہ پاکستان ایک فلائی ریاست کی طرف جا رہا ہے، جو ہمارا احساس پروگرام تھا. اور ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی، جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی، یہ انٹرنیشنلی ایکنالج کیا گیا. یہ بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر میرا نام لے کے یونائٹڈ نیشنز میں تعریف کی کہ پاکستان ایک باقی ملکوں سے آگے نکلا ہوا ہے یہ موسم کی تبدیلی کی فائٹ کے اگینسٹ. اور اب میں آتا ہوں کہ ہوا کیا پاکستان سے. میں جو یہ آج میری پریس کانفرنس ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ رجیم چینج ہوا. یہ جب میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں، یہ پاکستان کی جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے اس میں یہ شائع ہوئے ہیں. اور میں یہ پھر سے کہوں کہ یہ اس حکومت نے شائع کیے ہیں، یہ ہمارے دور کی اکنامک سروے میں شائع نہیں ہوئے. تو یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں اعداد و شمار، یہ ہمارے ہر سال کی جو اکنامک سروے نکلتی ہے اس میں سے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں. اب دیکھیں ہوا کیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تو 178 روپے کا ڈالر تھا. آج اوپن مارکیٹ کے اندر 250 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا. آج آفیشل ریٹ ہے 224 روپے ڈالر کی. 250 روپے کے اندر ڈالر آج پاکستان میں نہیں مل رہا. جو بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے سمجھیے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری. ملک کی دولت کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کی انڈسٹری بڑھے. انڈسٹری بڑھتی ہے، روزگار ملتا ہے، آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بیچنے کے لیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے جس سے ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے. ہمارا جو آخری مارچ کا مہینہ تھا، 27% پاکستان کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہوئی، اس میں اضافہ ہوا.
اور یہ کتنے سالوں کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اسی طرح ریوائیو ہوئی. اور انڈسٹری ریوائیو ہونا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ انڈسٹری اگر آج فیصلہ بھی آپ کریں گے, ان کو انسینٹیوز بھی دیں گے, تو وہ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ فیکٹری مشینری بنانی پڑتی ہے, امپورٹ وہ سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کو ٹائم لگتا ہے. آپ اگر آج فیصلہ کریں, فائدہ کریں کسانوں کا, تو آج اگر اس کو انسینٹیوز دیں گے, وہ 6 مہینے 7 مہینے کے بعد وہ فصل اگائے گی. لیکن انڈسٹری بڑی دیر لگتی ہے, اس کو ختم کرنا بڑا آسان ہے, اس کو چلانا بڑا مشکل کام ہے. ہمیں 2.5 سال لگے اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے, کیونکہ یہ جب نون لیگ گئی تھی انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی تھی. فیصل آباد کے اندر جو فیکٹریاں تھیں ٹیکسٹائل کی, ان کو ریل اسٹیٹ کے اندر وہ بدل رہے تھے. تو اور بے روزگاری تھی. ہمارے جو یہ مارچ کی اب میں بات کر رہا ہوں, ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا تھا فیصل آباد میں, باہر سے لوگوں کو مزدوروں کو منگوانا پڑتا تھا. ریکارڈ ہماری جو یہ 27.7 پہ ریکارڈ ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی, جو آج 0.4% پہ پہنچ چکی ہے, ادھر سے گر کے یہاں پہنچ چکی ہے. یہ اکتوبر کی فگرز ہے. سب سے زیادہ شور مچایا ہوا تھا مہنگائی کا, کہ جی مہنگائی مارچ آ گئی, عمران خان نے مہنگائی کر دی, قتل کر دیا لوگوں کو. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, سناٹا چھایا ہوا ہے وہاں, بول نہیں رہے, وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں, اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے, میں اسے بیچوں, میں جو مرضی کروں اسے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے. ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سامنے, اچھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے, کتنی تکلیف ہے, چن چن کے. آج کیوں نہیں جا رہے؟ آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی, تو انفلیشن تھی 12.5%. اس پہ جناب بلاول بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں, میں کمپٹیشن دیں گے اسلام آباد میں پہنچ کے. تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے؟ 24% کے اوپر. دگنی ہے آج مہنگائی اس دور کی. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. کتنے لوگ یہ, کتنے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز, اپنے ضمیر جگائیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہے, پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں. اس ملک میں چوروں کا نہ بچائیں اپنے پیسے ضمیر بیچ کے. آج دگنی مہنگائی ہے. اور کون سی قیامت آ گئی کہ تب سے اور اب میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تھی تیل کی وجہ سے. ہم کیوں پھنسے ہوئے تھے؟ امپورٹڈ مہنگائی تھی, دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی, کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز تھے. تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے؟ $80 سے بھی نیچے آ گئی ہے. آج $70 اور $80 کے بیچ میں قیمت ہے. ہمارے دور میں $103 سے $115 تک تیل کی قیمت تھی, جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑی ہوئی تھی مہنگائی روکنے کے لیے. تو ہم جب کہتے تھے کہ باہر سے مہنگائی ہے, تب تو کوئی نہیں سنتا تھا. اور آج یہی لوگ جبکہ نیچے آ چکی ہے تیل کی قیمت اور آج مہنگائی آسمانوں پہ ہے, آج سناٹا ہے. آج ہمارے دور میں جو پٹرول اور ڈیزل تھا وہ $150 لیٹر پہ تھا. آج کوئی $234 پہ ایک ہے, 224 پہ ایک ہے, 236 پہ ڈیزل ہے. تو آج کیوں نہیں, جب ڈالر نیچے, جب تیل نیچے آ گیا ہے, تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر کہ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل کے آسمانوں پہ قیمت گئی ہے, جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے. پھر جو اب میں خطرناک چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ملک کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 2 خاندان 30 سال سے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے, 60 کی دہائی کے بعد کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے زور نہیں لگایا ایکسپورٹس بڑھانے میں. جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے, ڈالرز ملک میں کیسے آئیں گے؟ نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں
ایکسپورٹس زیرو بڑھی ہیں, 5 سالوں میں ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو جب ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ملک کی دولت میں کیسے اضافہ ہوگا. کیسے ایشیا ٹائیگر بنا دیں گے تو لاہور کو پیرس میں بنا دیں گے. جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, وہ ملک کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا, اس کی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. چائنا جو آج ایک اکنامک سپر پاور ہے, انہوں نے اپنی ایکسپورٹس, آج ان کی پتہ نہیں 2000 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں. ہماری آج ایکسپورٹ جب ہمیں ملا تھا پاکستان تو 24 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی, 22 کروڑ پاکستانیوں کی, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کو لے گئے 33 ارب ڈالر پہ, کیونکہ وہ بھی بڑا زور لگا کے, کیونکہ کرونا تھا, کرونا کی وجہ سے دنیا بند ہوئی تھی. 2 سال تو چائنا بند رہا ہے, تو اس کے باوجود ہم 33 ارب ڈالر. تو ایکسپورٹس کے اوپر کبھی کسی نے زور لگایا نہیں ہے. تو آج پاکستان کے اندر جو خوفناک بات کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہے. جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں اور جو ریکارڈ پہ پہنچی تھی, اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم رہتے تو وہ 38 ارب ڈالر پہ پہنچ جانی تھی, وہ اب ہر مہینے 18% ایکسپورٹس پاکستان کی گر رہی ہیں. تو بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے وہ نیچے آ رہا ہے. جو ہماری ریمیٹنسز ہیں, جو ہمارا جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں, ایک تو ان کو اعتماد نہیں ہے اس حکومت پہ, دوسرا اور وہ ہے کہ ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جس میں اوورسیز پاکستانی پیسے وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں. پاکستانیز نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا اوورسیز پاکستانی نے. اور دوسرا کہ جب اتنا بڑا فرق آ جائے آفیشل ڈالر کی ریٹ میں اور مارکیٹ ریٹ میں, تو وہ تو ایک دم سیدھا ہی اس کا فرق پڑے گا ریمیٹنسز میں. تو جب ڈالر ہمارے ملک میں کم آنے شروع ہو جائیں تو اس سے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے قرضوں کی قسطیں کیسے ادا کریں گے. اگر ہم جو کوشش پوری پالیسی تھی کہ ڈالرز ہمارے بڑھیں, ریمیٹنسز بھی آئیں اور ایکسپورٹس ہماری بڑھیں جو بڑھ رہی تھی, اور پھر ہماری کوشش یہ تھی کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھائیں جو 75% ہم نے بڑھائی تھی, جو فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے, اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی, جو ہم نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہوئے تھے جدھر سے ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی, اور چائنا سے ہماری بڑی آگے بات چل چکی تھی. بدقسمتی سے چائنا نے 2 سال پھر سے بند ہو گیا چائنا. تو وہ چائنا آنا جانا ہی ناممکن ہو گیا, ان کی جو کوارنٹین لاز ایسے تھے. تو جو ہم نے ان سے اپنی اسپیشل اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ کروانی تھی, اس نے بھی ہمارے ڈالر کی انٹیک بڑھانی تھی. تو اب نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں, ریمیٹنسز ہماری نیچے جا رہی ہیں, ڈالرز ہمارے کم ہو رہے ہیں, قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. تو کس نے ادا کرنی ہے؟ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے, ہم یہ کیسے قسطیں ادا کریں گے؟ اور یہ میں پھر سے اسی پہ آ گیا ہوں کہ مجھے آج کیوں خطرہ ہے, کیوں ہماری طرح کے لوگوں کو خطرہ ہے اور فکر پڑی ہوئی ہے, اور کیوں ان کو نہیں فکر. میں سب سے پوچھتا ہوں, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں, اپنے ہر طبقے کے پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ اب پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ میں جب الیکشنز کی بات کرتا ہوں, میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا, میں تحریک انصاف کے لیے نہیں بات کر رہا. تحریک انصاف نے تو جب بھی یہ الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ, جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئی کی, پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی. 4 صوبوں میں یہ پارٹی پھیلی ہوئی, باقی تو 2 پارٹیز رہ گئی ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیز, صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں. تو انہوں نے تو جب بھی الیکشنز ہو ہم نے جیتنا ہے. تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا. مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی, اس ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور وہ کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, سیاسی طور پہ ملک میں استحکام نہیں آتا, تو معاشی طور پہ تو استحکام آ ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کی کامن سینس ہے کہ معیشت تب ترقی کرتی ہے جب سرٹنٹی ہوتی ہے, جب استحکام ہوتا ہے. میں اگر آج بزنس مین ہوں, میں آج ایک انویسٹر ہوں, میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ 4-5 سال کی حکومت چل رہی ہے, اور میرا آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو 2-3 سال کے بعد جب
مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا. مجھے جب یہی نہیں پتا کہ 6 مہینے میں کیا ہوگا اور اگلے 8 مہینے میں کیا ہوگا, کون پیسہ لگانے لگا ہے؟ اوپر سے پاکستان کی, جس طرح میں نے کہا, جب کریڈٹ ریٹنگ ہی گر گئی ہے, جب پاکستان کے رسک ڈیفالٹ اتنی 100% تک پہنچ چکی ہے, تو کسی نے پیسہ ہی نہیں دینا. نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے, نہ کسی انویسٹر نے آنا ہے. تو یہ تو ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے, اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے؟ کوشش بڑی سیدھی ہے. کوشش ہے کہ نہ میچ اب یہ کھیل نہیں سکتے. 36 جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے 29 پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی, ان کے ساتھ پورا جو اس ملک کی الیکشن کمیشن ہے, جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی, اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. ہمیں کہا گیا تھا نا جی سلیکٹڈ ہے, تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سلیکٹڈ ہے. جس کے ساتھ, ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤسز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. اس کے باوجود 75% بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے. اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے, اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا, الیکشن نہیں کروائے گا, کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے. لہذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا, تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے, مجھے چھوڑیں, باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں, کسی سے پوچھ لیں. یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی, کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے گر چکی ہے؟ جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے, جو ہمارا جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی, جو آج 100% پہ پہنچ چکی ہے, تو وہ تو ہمارے نہیں ہے. اس کا مطلب ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف, اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی نمبر 1 کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہوں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو NRO 2 دیا گیا, اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO 2 دیا. NRO 1 جنرل مشرف نے دیا, NRO 2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں, ایک ایک کے. اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے, یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں. سوائے شہباز شریف کے کیسز, جو ایف آئی کا کیس تھا, اور جو وہ ٹی ٹی کا کیس, 24 ارب کے جو اس خاندان پہ کیسز تھے, باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے. سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں. انہوں نے NRO 2 اپنے آپ کو, NRO 2 جو کہ اسمبلی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیب میں ترمیم کی ہے, اب یہ سب بچ جائیں گے. اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا. ملک کا پھر سے میں آپ کو, ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز معاف کروائیں گے ایک ایک کر کے. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی, پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار آیا, وہ ڈرائی کلین ہو گیا. اس کے بعد اب یہ رانا ثناء اللہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی یہ تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا. اور پھر اب سلمان شہباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں, جو کہ مفرور تھا. کس چیز پہ مفرور تھا؟ کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا, یہ ڈائریکٹلی اس کا CEO یا ڈائریکٹر تھا. 16 ارب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہوا. کوئی بھی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا, اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا. اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا. 4 گواہ مر چکے ہیں
जैसी इनकी हुकूमत आई 4 गवाह उस केस में, मकसूद चपरासी वाले केस में मर चुके हैं। मकसूद चपरासी भी बेचारा मर चुका है, डॉक्टर रजवान भी मर चुके हैं जो इन्वेस्टिगेटर थे। तो उधर से भी पाक हो जाएंगे हम, इसलिए वो वापस आ गया है। और जो टीटी के केस हैं, जो इन्होंने फलूदा वाला और वगैरह के नाम और पता नहीं चीनी वाला के नाम पे, जो कभी पाकिस्तान से बाहर भी नहीं गए थे, इन्होंने उनके पासपोर्ट लेके तो अरबों रुपया उनके नाम पे पाकिस्तान मंगवाया। वो भी अब सारे केसेस में ड्राई क्लीन हो जाएगी, क्योंकि नैब का अपना ऊपर आदमी इन्होंने रख दिया है, FIA का इन्होंने अपना दोनों अदारे तबाह कर दिए हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। और बाकी इन 2 इदारों का ये काम अब है कि क्यों ये टाइम चाहते हैं। ये टाइम इसलिए चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर केसेस किए जाएं, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, केसेस ढूंढो किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अपना इन्होंने एक बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर बैठाया हुआ है। कभी किसी मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि वो एक आदमी 2.5 साल से हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है। हम 8 दफा अदालत में गए हैं इसके फैसलों के खिलाफ, उन्होंने ओवरटर्न कर दिया, इसके फैसले रद्द कर दिए। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसको लेके गए हुए हैं, हमने इसके ऊपर केसेस किए हुए हैं, हमारे केसेस नहीं सुने जा रहे हैं और वो हमारे ऊपर केसेस पे केसेस किए जा रहे हैं। और सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा है कि मुझे डिस्क्वालीफाई करे और हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाए। एक मिनट। और मैं जो इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो मैं आखिर में बात करना चाहता हूं, आजम स्वाति की है। मैं समझता हूं कि ऐसा मैंने अपने मुल्क में मार्शल लॉज में ऐसे हालात नहीं देखे जो आजम स्वाति से हो रहा है। आजम स्वाति का कसूर क्या था? उसने एक ट्वीट की जिसने उसने जनरल बाजवा को कहा कि उसने NRO 2 दिया पाकिस्तान में। यह सारा पाकिस्तान को पता है कि उसने NRO 2 दिया, लेकिन उसके ऊपर जो उसको सजा मिली है, कौन से माशरे के अंदर इस तरह का जुल्म होता है कि एक सेनेटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता? भाई आप कहते नहीं दिया, लेकिन ये तो नहीं कर सकते आपको नंगा करके उसको मारो, बच्चों के पोते पोतियों के सामने उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद करो, उसके बाद उसको ये जो आप कर रहे हैं उसकी फिर बीवी के और बेटी के सामने गंदी कैसेट भेजो, उसके बाद वो उसके ऊपर केसेस कर दो, कोई 30 केसेस कर दो। उस जो हार्ट का मरीज है उसको कोयटा भेजा जाए इन हालात के अंदर, फिर उसको अब सिंध पहुंचा दिया है। उसके घर के ऊपर उन्होंने वारदात की है, एकदम सीडीओ को पता चल गया कि उसने कुछ उसका घर सील कर दिया है। कौन सी दुनिया के अंदर इस तरह के हालात होते हैं जो अपने आप को जमहूरियत कहती है? ये जुल्म का निज़ाम है, इसकी इंतहा है। इसके ऊपर मैं सिर्फ ख़त्म करता हूं हज़रत अली का कौल से कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन इस तरह का जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ये बताइए एक एक करके आपने असम्बलियां तहलील करने की बात की, एक एक करके हाँ सब ये रहनुमाई फरमाएं कि PDM जो है वो आपकी असम्बलियां तहलील करने की जो ऐलान है उसको संजीदा नहीं ले रही, ना तो मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए तैयार है और ना ही वफाकी और दूसरी सूबाई असम्बलियां तहलील करने की तरफ आ रही है। तो ऐसे में क्या आप अपनी ही असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन में चले जाएंगे, या जो आपने इनको एक वक्त दिया था कि ये बैठकर मुज़ाकरात की मेज पर आए वो तो संजीदा नहीं ले रहे? देखिए, इसी के साथ आपने ये बात की है कि काफी इलेक्शन ताखीर से करवाना चाह रहे हैं और ये बिल्कुल नजर भी आ रहा है कि वो अभी लेट करना चाह रहे हैं। खान साहब, इस पे आपकी पार्टी का क्या मौकिफ होगा? क्या आप कोई अग्रेसिव मोड के अंदर आगे आएंगे एहतजाज में, या जैसे अभी आजकल हल्का फुल्का हल्के मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, ये जारी रखें या कोई बड़ी कॉल देने जा रहे हैं आप आगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे कभी कोई शक नहीं था कि नवाज शरीफ या जरदारी कभी भी इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। और क्यों मुझे शक नहीं था? कि दोनों इस मुल्क के बड़े मुजरिम हैं, ये करप्ट लोग हैं, इनको डर लगा हुआ है कि अगर ये इलेक्शंस में हार गए तो उनको डर ये लगा हुआ है कि इतनी मेहनत से जो इन्होंने 7 महीने में अपने केसेस खत्म किए हैं ये फिर ना रिवाइव हो जाए। इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान का इंटरेस्ट इनका इंटरेस्ट नहीं है। इनका इंटरेस्ट है कि पहले कैसे चोरी करो और फिर चोरी को बचाओ कैसे। तो मुझे कभी कोई शक नहीं था कि इन्होंने इलेक्शन नहीं मानना।
میری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت ملک کا سوچے. یہ میں عمران خان اپنا نہیں سوچ رہا, مجھے اپنے ملک کا خوف آیا ہوا ہے. اور اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس طرف تیزی سے جا رہا ہے, جو دنیا کہہ رہی ہے آپ کے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اگر یہ ادھر چلا گیا, اگر کسی نے مثلا یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف یا چائنا بیل آؤٹ کر دے گی, اگر انہوں نے نہ کیا تو یہ ملک کی جو حالات ہوں گے یہ سارا ملک افیکٹ ہوگا. ہر وہ آدمی جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ افیکٹ ہوگا, سوائے وہ جنہوں نے ڈالرز میں اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے. لہذا میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا, مجھے پتا تھا انہوں نے نہیں الیکشن کروانے, اس لیے ہمارا پلان پورا وہی ہے. جب میری تیاری ہوگی, میں نے آپ کو کہا دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی, میں اپنے وہی جو میں نے اناؤنس کیا اسی پہ میں چلوں گا, میں یہ اسمبلی سے نکل جاؤں گا. صاحب یہ بتائیے کہ اعظم سواتی کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوتا ہے, بلوچستان میں ہوتا ہے, پھر ان کو اٹھا کر سندھ میں لے گئے ہیں. شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج ہوئے, اس بار تو ان کے خلاف لاہور کے اندر مقدمہ درج کیا گیا جہاں پر پی ٹی آئی اور کافری کی مشترکہ حکومت ہے. ان کے خلاف جو مقدمہ درج اگر کیا, چودھری پرویز لائی اس میں انوالو ہیں یا کوئی اور طاقت انوالو ہے, کون اس میں یہ مقدمات درج کر رہا ہے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.